بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو باتیں پیچھے میں جو پروگرام آپ تک پہنچا چکا ہوں، انہی پروگراموں کے سلسلے میں یہ بھی پروگرام ہے کہ یہ معصوم بچوں کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر شعور ہوتا ہے، وہ سننے کا شعور ہے اور آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ اپنے بڑوں کو جو باتیں جو حرکتیں وہ کرتے ہیں وہ بچہ اس کو اخذ کرتا ہے، بچہ اس کو کاپی کرتا ہے، بچہ اس کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو سمجھ آئے نہ آئے، وہ اگر بچوں کے سامنے اگر کوئی ہنسے گا تو بچہ ویسے ہنسے گا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر بچوں کے سامنے کھانسی کریں گے تو بچہ بھی کھانسی کرے گا۔ یہ نقل کرتے ہیں، ان کے اندر بڑا شعور ہوتا ہے۔ اس شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ ماحول کو درست کریں کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے، کوئی ایسی حرکت ان کے بچے کے سامنے نہ کریں جس کی وجہ سے کیا ہو کہ بچے کے اوپر اس کا اثر ہو جائے۔ تو اب یہ کیا ہے، موجودہ دور میں والدین بچوں کے برابر، جب بچہ ابھی معصوم ہی ہے تو یہ موبائل پر پروگرام دیکھتے ہیں، موبائل کو یوز کرتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے اس کالی چیز کو دیکھ کر بچے کی مرضی ہوتی ہے کہ میں اس کو پکڑوں۔ اب اس کو یہ نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، مگر کیوں کہ ماں باپ نے پکڑا ہوا اس لیے وہ بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بچہ جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی ایک اللہ نے ایک نعمت دی ہے۔ جیسے ہیرا جو ہے اس کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ قیمت کیا ہے، مگر وہ ہوتا ہے ایک پتھر ہے اور ایک پتھر کے اندر ہوتا ہے۔ اب جو ہیرے کو تراشنے والا ہے نا، اس سے پوچھے نا کہ یہ اس کی کیا قیمت ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ قیمت بتائے گا، مگر اس کے باوجود وہ ہیرے کو پتھر سے نکالے گا، ہے وہ پتھر، اس کو ایسے طریقے سے تراشے گا کہ اس کو قیمتی بنا دے گا۔ اب اگر ہم بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم ان کی تربیت کے سلسلے میں اپنے اوپر قابو کر لیں، اپنے بچے کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسی کوئی زبان استعمال نہ کریں جس کو بچہ کاپی کر رہا ہو اور اس کی زندگی کے لیے ایک بدترین چیز بن جائے۔ جیسے ہیرا جو ہے نا، اس کو تراشنے والے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، بڑی چھوٹی اس کو چوٹیں لگاتے ہیں تاکہ اس کو اس خاص سانچے میں ڈالا جائے۔ اب اگر جیسے ایک سونار ہے، آپ دیکھیں جو سونار ہے اس کے پاس جائیں، وہ سونے کی چمک کے لیے اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے، اس کو آہستہ 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 مارتا رہتا ہے، اس کے اندر چمک بھی نکلتی ہے، وہ جو چیز بنانا چاہ رہا ہے وہ بن جاتی ہے۔ اب لوہار کے پاس جائیں، وہ لوہے کو گرم کر کے نا اور ایک ہی چوٹ لگاتا ہے، تو جہاں تک زور سے چوٹ لگاتے ہیں وہ جتنا زور سے اس کو چوٹ لگتی ہے اتنا وہ چوڑا ہو جاتا ہے، اتنی وہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو بچہ جو ہے نا، یہ ایسا ہی ہے، اس کے اوپر اگر آپ پیار و محبت سے اس سے پیش آئیں گے، یہ پیار و محبت سیکھے گا۔ تربیت بڑوں کی ہونی بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے تاکہ بچے کی تربیت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ جیسے ہیرے کی قیمت اس کو تراشنے کے بعد اس کی قیمت لگتی ہے، اور ہیرے کی پہچان کرنے والے ہیرے کی بہت قیمت لگاتے ہیں۔ اس لیے اولاد اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس پر غور و فکر کریں اور ان کی تربیت کے لیے اپنے آپ کے اوپر قابو رکھیں، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو، تاکہ بچے کی تربیت احسن طریقے سے ہو سکے۔ اللہ جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔